السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف ایک اچھی خبر GCC سے نکل کر آئی ہے کافی ٹائم کے بعد، جو کہ گیان واپی مسجد کے بارے میں جس طریقے سے چل رہا تھا وہ ہو گیا، اور دوسرا ایک چیز ذہن میں ڈالی گئی تھی ان کی CAA NPR کو لے کر، اس کا جواب پہنچتے ہی دے دیا گیا۔ پہنچتے ہی جیسے ہی اپنے دیش کو واپس آئے انہوں سار کانفرنس سے، آتے ہی کچھ فیصلے جو وہاں پہ تو یہ کہہ دیے تھے کہ ہم کو پتہ نہیں، ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، یہ چیز کا ہم کو کوئی علم نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں تھا۔ بہرحال وہاں پہ معلوم ہوا، معلوم ہونے کے بعد یہاں پہ جو ٹائم دے کر آئے تھے وہ ٹائم کو فالو کرتے ہوئے کھلے الفاظوں میں یہ کہہ دیا، اور کچھ ڈیسیشن لیے ان کے، لیکن کہاں تک مانے جاتے ہیں، کہاں تک یہ سنتے ہیں، وہ آنے والا ٹائم ہی بتائے گا، اس چیز کا ہم انتظار کریں گے۔ لیکن ہمارا جو بتایا گیا وہ تو آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے۔ جو گیان واپی مسجد کا جو چل رہا ہے تھوڑے ٹائم سے، وہاں کی ایک لوکل عدالت نے جو بتایا تھا، جو فیصلہ دیا تھا، اس کے بعد پھر ہمارے لوگ ہائی کورٹ کو چلے گئے، ہائی کورٹ پہ اپنی فریاد سنائی اور فریاد داخل کر کے آئی، جس کا بے فیض نتیجہ اگرچہ یہ نہیں چاہے تو نتیجہ بے فیض رہتا۔ خیر اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم کو کامیابی و کامرانی سے نوازے، یہ تو ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور مسلمان ہمیشہ امن چاہتا ہے، یکجہتی چاہتا ہے، اور اپنے آپ بھروسہ رکھتا ہے ہر چیز کا کہ انصاف ہوگا، حق کی جیت ہوگی، سچ کی جیت ہوگی، یہ مان کے چلنا ہمارا فرض ہے۔ بہرحال انہوں نے جواب دیا ہے وہ لوگوں کو جس طریقے سے کویت کو، قطر کو اور سعودیہ کو اور ترکی کو، تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ 4 کنٹریوں کو ان کو جواب دینے کی ضرورت کہاں سے آن پڑی۔ ایک کنٹری کو دے سکتے تھے، یا سعودیہ ہو گیا، یا کویت ہو گیا، یا ترکی ہو گیا، یا قطر ہو گیا، چاروں میں سے ایک کو دے سکتے تھے، جبکہ بات چیت دبئی جا کر کی گئی، موٹا بھائی کی کیبنٹ سے، پردھان منتری کی کیبنٹ سے، ایک 23 آدمی کا، لیڈیز جینٹس ملا کر 23 آدمی کا ایک دل گئے کہاں پہ، اور میل کدھر کیا گیا، اور بھروسہ کس کو دیا گیا، وہاں پہ لکھ کے دے کر آئے۔ لیکن چلو خیر، جہاں پہ دینا تھا دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے ہم گیان واپی مسجد کے لیے کارروائی چالو کر چکے ہیں، جو لوگ دوشی پائے جائیں گے، جو چیز غلط کرے ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہے ہیں کہ دیش کے اندر یہ ابھی نہیں چلے گا دوبارہ، کون سا بھی غلط کام، غلط بیان بازی، غلط سوچ بالکل چلنے نہیں دیں گے، جو بھی کریں گے ان کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی، یہ کہنا تھا۔ اس میل کے اندر کھلے طور پر لکھ دیا گیا۔ اب لیکن اس کو کیسا یہ لوگ استعمال کریں گے، کیسا یہ لوگ فالو کریں گے، کارروائی کریں گے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ دوسری چیز، نپور کا آپ لوگوں کو معلوم ہے، نپور ہے، نوین چنڈل ہے، جو گستاخی کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہم صلی اللہ، اس کی کارروائی تو یہ لوگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف مثال کے طور پر بول کے یا چھپا کے یا بولنے لگا کے خاموش بیٹھے تو ادھر کے مسلمان مجبوری میں ہو یا
سکون سے بھی اس میں ہو، خاموش ضرور بیٹھیں گے، لیکن عالم اسلام یہ بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ اگرچہ نبی پاک کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو وہ صرف بھارت کے مسلمانوں کے نہیں ہے، سارے عالم اسلام کے ہیں۔ تو یہ چیز کھلی طور پر ان کو کہہ دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی، اور سزا جلد سے جلد دینے کی بات کی گئی تھی۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کارروائی کرنے کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اب کارروائی کل ہوگی، پرسوں ہوگی، کب اس کو نوٹس جائے گی، کب اس کو اریسٹ کریں گے، وہ اللہ اور اللہ کا حبیب بہتر جانے۔ یہ لوگ اگرچہ دل سے کام کرے تو ان کو 1 گھنٹہ لگے گا، اگرچہ یہ لوگ دل سے کام کر رہے ہیں، اگرچہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوگا۔ لیکن چلو خیر، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، الحمدللہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی خیر کا معاملہ ہوگا، یہ تو ہم جانتے بھی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور تمام مسلمان سے یہ اپیل ہے ابو فضل کی، دعائیں کریے، نمازیں پڑھیے، نمازیں ضائع ہونے مت دیجیے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ کے حبیب کے اوپر بھروسہ رکھو، ہر چیز میں کامیابی و کامرانی آپ لوگوں کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ آج ساری دنیا آپ لوگوں کے لیے فکر مند ہے، آپ لوگوں کی ہر وہ چیز میں۔ اب آپ لوگ یہ بولتے ہیں، بعض ہمارے کچھ لوگ ہیں یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، آپ کے گھر کو آ کے آپ کو بول کے، آپ کو ساتھ میں لے جا کے، آپ سے مشورہ لے کے کریں گے، آپ کو سامنے رکھ کے کریں گے تو کام ہوگا، یہی آپ لوگ چاہتے ہیں۔ خیر اللہ ہدایت دے، اللہ توفیق دے ہم کو، آپ کو، اور جو غلط سوچتے ہیں ان ساروں کو۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے باعث خوشی کی بات ہے کہ انہوں پہلی مرتبہ یہ ماننے کے لیے تیار ہوئے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، چاہے عبادت گاہوں کے ساتھ ہو، چاہے مساجد کے ساتھ ہو، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ لوگ یقین دلایا ہے کہ ہم بہت جلد کارروائی کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب کہ اپنے کو مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ کب سے چالو کرتے ہیں، کل سے، پرسوں سے، ترسوں سے، یہ تو اپنے کو دیکھنا پڑے گا، یہ تو وقت بتائے گا، ٹائم بتائے گا۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، جب تک یہ لوگ کریں گے نا، یہ لوگ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ عرب کی آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے عرب کی پہچان نہیں ہے۔ عرب جب ایک چیز پہ اٹل ہو جاتا ہے تو جب تک اپنی بات نہیں منواتا وہ خاموش نہیں بیٹھتا، یہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ جانتا اچھی طرح سے اسرائیل، امریکہ، فرانس، یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ جب اپنے پہ آ جائے تو یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ اور سعودی عرب کی بھی میں تعریف کروں گا یہاں پہ، جس طریقے سے سختی سے جو بیان دیا تھا، یہ اسی کا اثر ہے کہ ان کو بیک فٹ پہ آنا پڑا۔ ان کو جس طریقے سے جو کارروائیاں چالو ہوئی، جو ہمارے لیے خوش آئند بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں امن و امان بنا رہے، یکجہتی بنی رہے، دیش میں وکاس آ جائے، دیش کی بے روزگاری ختم ہو، دیش کی مہنگائی ختم ہو، غریب کو بھی کھانا ملے، غریب کو بھی کپڑا ملے پہننے کے لیے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور کچھ نہیں دے سکتے یہ لوگ، اگرچہ یہ بھی دے دیے جبکہ ان کے جیب سے دینا نہیں ہے ان کو۔ اگرچہ یہ لوگ ایمانداری سے کام کرے تو سارے دیش واسی خوشحال رہیں گے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کس طریقے سے لوٹا جائے، کس طریقے سے کیا کیا بیچا جائے، کیا چیز فلانی جگہ پہ ہے، بس یہ ہے۔ اور فائدہ صرف 4 آدمی کو پہنچ رہا ہے، یہ فائدہ صرف 4 آدمی کو پہنچ رہا ہے، جو کہ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ آپ لوگ خود عقل بھی رکھتے ہیں، دماغ بھی رکھتے ہیں، سوچ بھی رکھتے ہیں، تو آپ لوگ خود سمجھ جا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ لوگ کس کی بھلائی کے لیے کرتے ہوئے آئے ابھی تک۔ اگرچہ ابھی بھی دیش واسی کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارے دیش کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا،
یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ کوئی روڈ پہ سونے والا نہیں ملے گا، کوئی کھٹکا مار کے بھیک مانگنے والا گاڑی کے سامنے آ کر بھیک مانگنے والا ہاتھ پھیلانے والا نہیں رہے گا۔ اگرچہ یہ لوگ ایمانداری سے کام کریں، سب پیٹ بھر کھائیں گے، اپنے گھروں میں سوئیں گے، سب کو رہنے کے لیے گھر ہوگا، سب کو پہننے کے لیے کپڑا ہوگا، کام کرنے کے لیے کام ہوگا، بے روزگاری اپنے آپ ختم ہو جائے گی، مہنگائی اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ جس طریقے سے بیکاری میں، بے روزگاری میں جو بچے خراب ہو رہے ہیں، دماغوں سے ہٹ رہے ہیں، دماغیں منتشر ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اب دیکھیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سارا ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگ بھی دعاگاہ ہو جاؤ، دعا کریے انشاءاللہ اللہ ہم کو کامیابی دے۔ بہرحال سکون سے رہنا چاہتے ہیں جتنا ہو سکے۔ یہ ڈیلی جو ایک نیا گند مچاتے ہیں یہ لوگ، یہ گندگی پہ لگام لگنا بہت ضروری تھا، اس کے اوپر روک لگنا بہت ضروری تھا، جو کہ یہ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔